بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی اہمیت کے تعلق سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آئے اخیر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سبقت لے جائیں گے، اور پہلی امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں دی۔ یہی جمعہ ہی کا دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا، تو انہوں نے آپس میں اس کے تعلق سے اختلاف کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری اس جمعے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور یہودیوں کا عید کا دن سنیچر کو، نصارہ کا عید کا دن اتوار کو آئے گا، مسلمانوں کا عید کا دن جمعہ کا دن آئے گا۔ یہ جمعہ کی اہمیت اللہ رب العالمین نے اس لیے جتنے امتیں آئے اور جتنے لوگ آئے ان تمام لوگوں کو اس دن کے برکات سے محروم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کی ترتیب اس طرح دی کہ پہلے جمعہ، پھر سنیچر، اس کے بعد اتوار۔ تو جمعے کی اہمیت یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین نے جمعہ کو لایا، اس کے بعد سنیچر، پھر اتوار۔ تو اس اعتبار سے بھی جمعہ کی اہمیت پتہ چلتا ہے۔ اور جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مسلمانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جب جمعہ کا دن آئے تو غسل کیا جائے اور اپنے استطاعت کے مطابق خوشبو وغیرہ لگا کر کے مسجد میں آنی چاہیے، اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ مسواک کرنا تمہارے اوپر لازم۔ دنوں میں سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت کیوں ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بتلایا کہ دنوں میں سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن۔ کائے کے واسطے؟ اس لیے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ فضیلت۔ اور جمعہ ہی کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم کو جنت سے نکالا بھی گیا، اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، اور ہر جانور صبح سے لے کر کے شام تک قیامت کے ڈر سے ڈرتے ہوئے اس کا منتظر رہتا ہے، سوائے انس اور جن کے۔ بڑی عجیب بات، سوائے انس اور جن کے تمام جاندار اس جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہیں اللہ رب العالمین قیامت نہ قائم کر دے۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں نماز پڑھنے والا بندہ اللہ رب العالمین سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس سوال کو پورا کرتا ہے۔ یہ جمعہ کی فضیلت ہے، یہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کیوں اتنا بڑھایا گیا؟ کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، جنت سے اتارا گیا، نکالا گیا، اور توبہ قبول کی گئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور ہر جاندار سوائے انس اور جن کے
سارے لوگ جمعہ کے دن ڈرتے ہیں اور قیامت کا انتظار کرتے ہیں، منتظر رہتے ہیں۔ تو یہ جمعہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلا حدیث کی روشنی میں۔ جمعہ، نماز جمعہ کے لیے تاکیدی حکم اور اس کے چھوڑنے والے کے لیے سخت وعید۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جمعہ کے دن سب سے اہم عبادات نماز جمعہ ہے، اور یہ ہر مکلف مستطیع پر فرض عین ہے۔ اور جیسا کہ قرآن سے ثابت ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف چلے آؤ، خرید و فروخت کو بند کر دو اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ اب جمعے کی اذان ہو جائے، جب جمعے کے لیے مؤذن اذان دے دے تو تمہیں گھروں پہ رہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، خرید و فروخت کرنا حرام ہے، تجارت کرنا حرام ہے، ساری چیزیں حرام کر دی گئی۔ اب تم مسجد کی طرف چل پڑو، مسجد کی طرف آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو، جو نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو، جو فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہو، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ذرا غور سے سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان کہی جائے، جب نماز کے لیے پکارا جائے، مؤذن جب مسجد سے اذان دینے لگے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعہ کا دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف آ جاؤ، وذروا البیع، اور خرید و فروخت بند کر دو، تجارت کو بند کر دو، لین دین ساری چیزوں کو بند کر کے تم مسجد کی طرف آ جاؤ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تم آ جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑ پڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، تم مسجد کی طرف چل کر کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی بات بہتر ہے اگر تم جانو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ جب اذان کہی جائے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا جب تمہاری کانوں میں گونجنے لگے، جب تمہاری کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پہنچنے لگے تو تم مسجد کی طرف دوڑ پڑو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز ہر مسلمان کے اوپر، ہر بالغ کے اوپر فرض اور حق ہے، واجب ہے، ضروری ہے، مگر چار افراد کو استثناء کر دیا گیا، مستثنیٰ کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا۔ عبد مملوک، غلام جو کسی کی ملکیت ہو، اس کے لیے جمعہ فرض نہیں۔ او امرأۃ، عورتوں کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ او صبی، بچہ کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ او مریض، اور جو بیمار ہے اس کے لیے جمعہ فرض نہیں۔ تو پتہ یہ چلا، یہ تاکیدی حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ او مسلمانوں، جب جمعے کے دن آ جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے اور جب مؤذن اذان دینے لگے
تو تم مسجد کی طرف دوڑ پڑو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان غفلت کے بنا پر 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں مہر ثبت کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ غفلت کے بنا پر، سستی کے بنا پر، کاہلی کے بنا پر اگر کوئی انسان، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی شخص جمعے کی نماز 3 لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں مہر لگا دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مسلمانوں، او مومنوں، ایمان لانے والوں، سنو، تم نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ، تم سدھر جاؤ، تم اپنے آپ کو کنٹرول میں لے آؤ۔ جب جمعے کے دن آ جائے تو تم نہ غفلت کرو، نہ سستی کرو، نہ کاہلی کرو، تم تیاری کرنے لگو۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج ہمیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، آج اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو آج زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار اللہ سے کر لینی ہے۔ اور مسلمانوں، جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے دلوں پر اللہ رب العالمین مہر لگا دے گا اور تم غافلوں میں شمار ہونے لگو گے۔ تم غافل بن جاؤ، تم اللہ کا نافرمان کہلاؤ گے، تم اللہ رب العالمین کا باغی کہلاؤ گے، تم اللہ رب العالمین کے احکامات کو پامال کرنے والے کہلاؤ گے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور میں ان لوگوں کے، ان کے گھروں سمیت جو ہے آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ تاکیدی حکم جمعہ کی نماز کی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی آدمی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں تاکہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کی طرف چلا جاؤں جو اپنے گھروں میں جمعہ کو چھوڑ کر کے رہتے ہیں، میں ان کے گھروں سمیت اسے آگ لگا دوں، جلا ڈالوں، جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ، یہ تاکیدی حکم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جمعہ کے کچھ آداب ہیں، جمعہ کے کچھ آداب ہیں، اور جمعہ کے آداب میں سب سے اہمیت اور سب سے افضلیت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے غسل کرنا، نہانا، پاک اور صاف ہونا، کپڑے کو پاک رکھنا، جسم کو پاک کرنا اور خوشبو وغیرہ لگانا۔ تو سب سے اہمیت کیا ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا، اور غسل کرنا ہر بالغ کے اوپر فرض اور واجب، ہر بالغ کے اوپر جمعے کے دن غسل کرنا فرض اور واجب۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جمعہ کی نماز واجب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے، واجب تو نہیں ہے لیکن غسل کرنا بہتر اور باعث خیر ہے، اور غسل کرنے والے کے لیے زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ غسل کس طرح سے شروع ہوا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ اونی کپڑا پہنا کیا کرتے تھے، لوگ اون کا لباس تن کیا کرتے تھے، اون کا لباس پہنا کرتے تھے، اور مزدوری بھی کیا کرتے تھے، اپنے پیٹھ پر بہت زیادہ سامان لاد کر لایا بھی کرتے تھے۔ تو اس اونی کپڑا پہننے کی وجہ سے اس کے جسم سرابور ہو جاتا تھا، پسینے سے بھیگ جاتا تھا، اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، جمعے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت شدت کی گرمی تھی، دھوپ کا مہینہ تھا،
لوگ اونی کپڑا پہنے ہوئے تھے اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے سرابور ہو رہے تھے، پسینے کی بو سے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی تھی۔ اسی دوران حضرت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پسینے کی بو محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، یا ایھا الناس، او لوگو، جب اس دن کو تم پالو، جمعے کے دن کو تم پالو تو غسل کر لیا کرو۔ غسل سب سے اہم ہے، غسل کر لیا کرو اور خوشبو یا تیل لگا کر تم مسجد میں آیا کرو۔ جب جمعے کے دن آتا ہے ایک انسان غسل کرتا ہے، خوشبو وغیرہ لگاتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، مسجد کی طرف آ جاتا ہے اور جہاں پر جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، کسی کی گردنیں پھلانگتا نہیں ہے، جس جگہ اس کو جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچہ ہے اس کو پیچھے کر دے ہم آگے آ کر کے بیٹھ جائیں، ہرگز نہیں، جائز نہیں۔ آپ کو پیچھے جگہ، آپ پیچھے آ رہے ہیں، آپ کو جگہ پیچھے مل رہی ہے تو آپ پیچھے ہی بیٹھیں گے۔ جمعے کے دن جو انسان غسل کرتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے، اور جتنی مقدر میں اس کی لکھی ہے انہوں نے نماز ادا کی اور کسی کی گردنیں نہیں پھلانگی، اور جب امام خطبہ دینے لگے تو غور سے سننے لگے، تو دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کے دن کوئی انسان غسل کرتا ہے، خوشبو وغیرہ لگا کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اور جتنی مقدر میں لکھا ہے اتنی نماز پڑھ لیتا ہے اور امام کا خطبہ بغور سنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مزید 3 دن کے اور، یعنی ٹوٹل 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑی حدیث ذرا غور سے سنیے، ایک انسان جمعے کے دن غسل کراتا ہے کسی کو یا خود غسل کرتا ہے، اول وقت میں مسجد میں آتا ہے، چل کر کے آتا ہے، پیدل آتا ہے، سوار ہو کر کے نہیں آتا، امام کے قریب بیٹھ کر کے وہ غور سے خطبہ کو سنتا ہے اور اپنی زبان سے کوئی لغو حرکت نہیں کرتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کے آداب ہے کہ جب اس طرح سے آپ کر کے آئیں گے تو یہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنا اجر و ثواب ملا؟ ایک انسان غسل کرتا ہے یا غسل کراتا ہے، اول وقت میں مسجد آتا ہے، چل کر کے آتا ہے، پیدل آتا ہے، سواری پر نہیں آتا ہے، اور امام کے قریب بیٹھ کر کے غور سے خطبہ سنتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا ہے، کسی کو اشارہ نہیں کرتا ہے، کسی کو منع نہیں کرتا ہے، کوئی کھیل رہا ہے کھیلنے دو، کوئی بات کر رہا ہے بات کرنے دو، کوئی لڑ رہا ہے لڑنے دو، کوئی جھگڑ رہا ہے جھگڑنے دو۔ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے اور آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو خاموش آپ کریں، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اسے خاموش کریں، نہیں، اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کا جمعہ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تب جو غور سے سنتا ہے، امام کا خطبہ سننے لگتا ہے اور کوئی لغو حرکت بھی نہیں کرتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر جہاں سے وہ چل کر کے آیا ہے وہاں سے ہر ایک قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر ملے گا۔ ایک انسان 1 دن روزہ نہیں رکھ سکتا، 1 دن قیام نہیں کر سکتا، لیکن یہاں اجر و ثواب کتنا ہے؟ اگر یہ کام کریں تو 1 سال روزہ رکھنے کا اجر اور 1 سال قیام کرنے کا اجر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے سورۃ الملک پڑھی اور آپ بڑے بڑے واقعات جس میں رونما ہوئے تھے وہ واقعات سنا رہے تھے۔
اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے طرف اشارہ کیا اور اس نے پوچھا اشارے سے، جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابی بن کعب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، وہ اشارے سے پوچھ رہے ہیں یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، میں تو آج پہلی مرتبہ یہ سن رہا ہوں۔ نماز ختم ہوئی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ تم نے جو اشارہ کیا، آج تمہیں جمعے کے آداب، جمعے کے اجر و ثواب میں سے کچھ نہیں ملا سوائے اس لغو حرکت کے۔ دوڑے دوڑے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اللہ کے رسول ابی بن کعب نے ایسا ایسا کہا، ہم نے اشارہ کیا اور پوچھا کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، انہوں نے کہا تیرا اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابی، حضرت ابی بن کعب نے سچ کہا ہے، تمہارے آج کچھ اجر نہیں ملا۔ کیا پوچھا تھا؟ یہ آیت کریمہ جو تلاوت کر رہے ہیں یہ کب نازل ہوئی؟ اس میں سارے اجر و ثواب جو ہے ختم ہو گئے جمعے کی۔ ہم اور آپ باتیں بھی کرتے، ہم اور آپ اشارے بھی کرتے، ہم اور آپ جو ہے نا شور و غل بھی کرتے، ہم اور آپ لڑتے اور جھگڑتے بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جمعہ کے آداب کے خلاف۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ اجر و ثواب لیجئے، آپ اپنے کھاتے میں اجر و ثواب لکھوائیے، آپ لغو حرکت نہ کریں۔ کون کھیل رہا ہے اس کو کھیلنے دیجیے، آپ منع مت کیجیے۔ بات کر رہا ہے بات کرنے دیجیے، منع مت کیجیے، ورنہ آپ کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ مسجد کے اندر جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور پہلے وقت میں مسجد میں آتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا اجر ملتا ہے۔ یہاں آدمی بکری قربانی نہیں کر پاتا، یہاں آدمی چھوٹے سے چھوٹے جانور قربانی نہیں کر پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں پہلے آؤ جمعے کے دن، کوشش کرو کہ سب سے پہلے ہم جا کر کے مسجد میں بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ایک اونٹ ذبح کرنے کا یا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو دوسرے گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسرے گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کو ایک مرغی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو پانچویں نمبر پر آتا ہے اس کو ایک انڈے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اذان ہونے لگتی ہے تو فرشتے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب آتا ہے تو فرشتے ہر دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، رجسٹر لے کر کے، صحیفے لے کر کے، اور جو انسان پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھا جاتا ہے۔ فرشتے نام لکھتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں لوگ، نام لکھتے رہتے ہیں فرشتے۔ اور جیسے ہی امام منبر پر آ کر کے بیٹھ گئے، فرشتے اپنے صحیفے کو لپیٹ لیتے ہیں، اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اور فرشتے جو ہے آ کر کے مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو غور سے سننے لگتے ہیں۔ گویا جب اذان شروع اور اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو آپ کا نام فرشتوں کے لسٹ میں نہیں ہوتا، آپ کا نام جو فرشتے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں ان فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ یہ گھاٹا ہے، یہ گھاٹا ہے بعد میں آنے کا۔ تحیت المسجد، اب جب مسجد میں آ گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک بات اور ثابت ہوئی پچھلے والی حدیث سے کہ جمعے کی نماز سے پہلے کوئی سنت نماز نہیں، جی کوئی سنت نماز نہیں ہے۔ آپ نے جتنا چاہا، جتنا وقت ملا اتنا آپ نماز پڑھ لیجیے، وہ نفل میں شمار ہوگا، لیکن سنت کوئی ثابت نہیں۔
آپ 2 پڑھ لیجئے، 4 پڑھ لیجئے، 6 پڑھ لیجئے، 8 پڑھ لیجئے، 10 پڑھ لیجئے، جتنا آپ کو موقع ملا اتنا آپ پڑھ لیجئے، اور اسی میں تحیۃ المسجد بھی شامل ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک صحابی رسول داخل ہوتے ہیں جن کا نام سلیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سلیک آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم یا سلیک، قم یا سلیک، کیا تم نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں میں ابھی نماز نہیں پڑھا۔ کہا تم کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ گویا تحیۃ المسجد کا پڑھنا ضروری امر ہے، ضروری ہے کہ آپ خطبہ سے پہلے آئے تب بھی پڑھیں، خطبے کے دوران آئے تب بھی پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت سلیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور سلیک کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو، اور وہ 2 رکعت تم ہلکی پھلکی پڑھو، لمبی نہ کرو۔ تو یہ جمعہ کے آداب، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، جمعے میں کب آنا، کس وقت آنا، جمعے کے دن خوبصورت بن کر کے آنا، خوبصورت بن کر کے آنا، اچھے لباس تن کرنا، اچھے لباس پہننا۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے اذان ہو رہی ہے چلو آ کر کے بیٹھ گئے، نہیں، عید کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید کا دن ہے، خوبصورت بنو۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو طاقت اور قوت دیا اچھے کپڑے پہننے کی، خوشبو لگانے کے، ساری چیزیں سہولتیں مہیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن جب آتے ہیں تو ایسے گمچھا اوڑھ لیا، آ کر کے نماز پڑھ لیا، کیا ہے؟ نہیں ہونا ایسا۔ مسلمانوں، تم اپنی پہچان کھو چکے ہو، تم اپنی پہچان کو لاؤ۔ تم جب جمعے کے دن آؤ تو غسل کرو، خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، خوبصورت بن کر کے آؤ۔ اب خوبصورت بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی جو ہے نا مارتے ہوئے آؤ، شیف صفا چٹ کر کے جو ہے نا خوبصورت بن کر کے، کریم وریم لگا کر کے، ایسا نہیں۔ داڑھی ہونا، داڑھی نور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اپنی جگہ پر اسے چھوڑ دو، مونچھ کو چھوٹا کرو، کترواؤ۔ تو یہ بات، تو مسجد میں جب آؤ جمعے کے دن تو خوبصورت بن کر کے آؤ، اچھا بالکل پاجامہ، کرتا، ٹوپی ہر کسی کے پاس ہے، ہر کوئی لے سکتا ہے، ہر کوئی سلا سکتا ہے، ہر کوئی اس کی مہیا کرا سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی جو ہے نا اہتمام کریں، اور جمعے کے دن صبح سے تیاری کریں کہ آج جمعے کا دن ہے، آج بالکل کہ پہلے مرحلے میں جانا ہے، پہلے وقت میں جانا ہے، اور جا کر کے جو ہے نا ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہم کو لینا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ جو انسان جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے، روشنی ہی روشنی اس کے لیے، سورۃ الکہف کی جو انسان تلاوت کرتا ہے۔ اور اس دن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے، کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اور وہ درود کیا ہے؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا تو اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کب کریں گے اور کب پائیں گے؟ جب آپ پہلے آئیں گے تب یہ ساری چیزیں ہوگا۔ آخری بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں انسان اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس سوال کو پورا کرتا ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی، وہ گھڑی کا وقت کیا ہوگا۔
دو روایت اس سلسلے میں آتی ہے. پہلی روایت یہ ہے کہ جب امام منبر پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تب سے لے کر کے نماز ختم ہونے کے درمیان یہ وقت آتا ہے. دوسری روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں. جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہے اور تم سب سے اخیر والی گھڑی کو تلاش کرو، یعنی عصر سے لے کر کے مغرب تک. یہ دو روایت، ان دو روایتوں میں بھی علماء کا اختلاف، محدثین کا اختلاف. حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر 40 اقوال نقل کرتے. ان میں سے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی طرح یہ متعین نہیں ہے کہ اسی وقت آئے گا، تاکہ اللہ کا بندہ تلاش کرے. جمعے کے دن تلاش کرتے رہو، اللہ کی عبادتیں کرتے رہو، اللہ رب العالمین سے لو لگاتے رہو، توبہ استغفار کرتے رہو، اور اپنے گناہوں سے جو ہے نا تابع ہو کر کے اور ندامت اور شرمندگی کا آنسو بہاتے رہو، اللہ سے لو لگا کر کے اس گھڑی کا انتظار کرتے رہو. اس گھڑی کو جو ہے نا صبح سے لے کر کے شام تک تم انتظار کرو. اللہ رب العالمین چاہے گا تو آپ کو اس دعا کو شمولیت اس میں آپ کا ہو جائے گا. تو یہ دونوں حدیث صحیح ہے کہ ایک منبر پر امام بیٹھنے سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک کے درمیان جو انسان اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک. تو یہ پورے طور پر جمعے کے آداب، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت